جو اسلام سے بیزار طبقہ ہمارا، ایلیٹ طبقہ جو اسلام سے بیزار ہمارے میڈیا پر اور ان جگہوں پر براجمان ہے، ہمارا وہ مالدار طبقہ جس کے ذہن میں اسلام کی نفرت بھری ہوئی ہے، یا وہ اسلام کا ایک خود ساختہ تصور لے کر بیٹھا ہوا ہے، وہ طبقہ ان مواقع سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور ان موقعوں کے اندر ہمارے وہ مسلمان جو سادہ لوگ ہوتے ہیں یا جن کے اندر علم کی کمی ہوتی ہے، وہ اس موقع پر استعمال ہو جاتے ہیں۔ ابھی گزشتہ چند دن قبل پنجاب میں ایک واقعہ ہوا، اچھرا نامی علاقے کے اندر ایک عورت نے ایک لباس پہنا ہوا تھا جس کے اوپر عربک کیلی گرافی ہوئی تھی۔ ہجوم نے عربک کیلی گرافی کو دیکھ کر یہ خیال کیا کہ جی یہ کیلی گرافی کا مطلب اور مقصد قرآن کی آیات ہیں اور یہ اس سے قرآن مجید کی توہین ہوتی ہے، اور ہجوم نے اس کی طرف حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و مکرم معزز سامعین گرامی، دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے، ایک ایسا ضابطۂ حیات، ایک ایسے اصولز، رولز اینڈ ریگولیشن کا مجموعہ ہے دین اسلام، جس کے اندر انسان کے انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی دونوں حیثیت سے بحث کی گئی ہے۔ انفرادی زندگی کے اندر جو انسان کے اعمال و افعال ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، رسومات ہیں، دین اسلام میں ان سے متعلق بھی تعلیمات واضح طور پر موجود ہیں۔ اجتماعی زندگی کے اندر معاشرت ہے، تجارت ہے، سیاست ہے، دین اسلام ان کے بارے میں بھی واضح نظریہ، واضح موقف رکھتا ہے۔ گزشتہ کچھ وقت سے اس ملک پاکستان کے اندر اس بات کا نعرہ بار بار بلند کیا جا رہا ہے کہ اس ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونے کے بجائے ایک سیکولر ملک ہونا چاہیے، ایک سیکولر پاکستان ہونا چاہیے۔ تو بنیادی طور پر یہ ہماری ذمہ داری اور فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ سیکولرزم کس چیز کا نام ہے، اور دنیا میں اس وقت جو مختلف قسم کی اصطلاحات ہیں، ان اصطلاحات کے اندر کچھ فرق بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ کبھی ہم سنتے ہیں سیکولرزم ہے، کبھی لبرلزم کا نام سنتے ہیں، کبھی فیمنزم کا نام ہے، کبھی ٹرانسجنڈرزم کا نام ہے، پھر اسی طرح کچھ اصطلاحات تجارت سے متعلق ہوتی ہیں جہاں کمیونزم کا نام استعمال ہوتا ہے، سوشلزم، کیپٹلزم کا نام استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ بنیادی چیزیں، ان کو سمجھنا اور دین اسلام کا ان کے بارے میں کیا موقف ہے، یہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ معاشی اصطلاحات، ایک ہے کمیونزم، اور اسی طریقے سے ایک معاشی اصطلاح پائی جاتی ہے جس کو کیپٹلزم کہا جاتا ہے، سرمایہ دارانہ نظام۔ اور روس سے، رشیا سے کمیونزم کی تحریک اٹھی تھی، اور جس نے سرمایہ دارانہ نظام جو یہودیوں کے قبضے میں تھا، پوری دنیا یہودیوں کے قبضے میں تھی، اس نظام کو چیلنج کیا تھا، اور یہودیوں نے اس نظام کے خلاف اپنی حتی الامکان کوشش کی۔ جب اس کوشش میں ناکام ہوئے تو انہوں نے مذہبی جذبات لوگوں کے اٹھانے کی کوشش کی، قرآن مجید اور ہندوؤں کی کتابیں، وید اور دیگر سکھوں کی کتابیں، یہ ان کو چھاپ کر مفت میں دی گئیں کہ تم یہ پڑھو تاکہ تم کمیونزم کا مقابلہ خود کرو۔ رشیا سے اٹھنے والی تحریک کا مقابلہ بالآخر اس کا قبرستان افغانستان بنا، اور یہ کمیونزم کے نظام کے لیے اختتام کی جگہ افغانستان ثابت ہوا۔ پھر دوبارہ سے کیپٹلزم چلتا رہا، جو کہ آج تک چل رہا ہے، جس کو سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں اردو کے اندر۔ اور یہ تو کچھ معاشی اصطلاحات ہیں۔
کچھ اصطلاحات معاشی سے ہٹ کر سیاسی بنیادوں پہ استعمال کی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک اصطلاح سیکولرزم کی ہے، اور سیکولرزم کا دو مطلب اور دو معنی اس کے، ایک ابتدائی معنی اور ایک ترقی کرتے کرتے 1800 عیسوی کے درمیان میں یہ اصطلاح شروع ہوئی، 1851 سے، اور 150 سال سے زائد عرصہ گزارنے کے بعد وہ اصطلاح آج جس جگہ پر پہنچی ہوئی ہے، پہلا اس کا مطلب تو یہ تھا کہ سیکولر وہ ہوگا جہاں پر دین کا کوئی دخل نہیں ہوگا، سیکولر اسے کہیں گے، یا سیکولرزم اس نظام کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر دین کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، دین کو الگ کر دیا جائے گا اور انسان کی اجتماعی زندگی یا انفرادی زندگی دونوں صورتحال سے دین کو نکال کر پھینک دیا جائے۔ پھر بعد میں اس میں تبدیلی آئی، اور تبدیلی آتے آتے یہ لفظ جا کر اس معنی میں استعمال ہونے لگا کہ انفرادی زندگی انسان کی، اس کی مرضی، انسان کی مرضی کہ وہ عقیدے کے اندر چاہے تو ایک خدا کی عبادت کرے، چاہے تو 3 خداؤں کی عبادت کرے، وہ چاہے تو ان سین گاڈ، وہ خدا جو دکھائی نہیں دیتا اس کے عبادت کرے، چاہے تو وہ اس خدا کی عبادت کرے جس کو اپنے ہاتھوں سے مٹی اور پتھر سے بنا کر سامنے رکھا ہوگا اس کی عبادت کرے، چاہے تو وہ قرآن مجید پہ عمل کرے، چاہے تو وہ وید اٹھا کر پڑھنے لگ جائے، چاہے وہ تورات پر عمل کرے، چاہے اناجیل اربعہ میں سے کسی بھی انجیل پر عمل کرے۔ یہ اس کی انفرادی زندگی اور اس کا اپنا معاملہ۔ جہاں رہ گئی بات اجتماعی زندگی کی، جہاں بات آئے گی معاشرت کی، معاشرتی رہن سہن کی، عدالت کی، تجارت کی، بازار کی، کورٹ کی اور پارلیمنٹ کی، سیاست کی، ملکی نظام چلانے کی، وہاں پر سے مذہب کو اٹھا کر دور پھینک دیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ موجودہ افراد جو نظام بنائیں گے وہ نظام قابل عمل ہوگا، یہی نافذ ہوگا، بقیہ مذہب اور اس کا تعلق ان سب چیزوں سے ختم کر دیا جائے۔ اگر پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے افراد، پارلیمان میں موجود افراد اس بات کے قائل ہو جائیں کہ شراب پینا جائز ہے اور شراب پی جا سکتی ہے، تو اسلام اور مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، شراب پینے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اور اگر پارلیمان میں موجود افراد اس بات کے قائل ہو جائیں کہ شراب پینا نقصان دہ، تو شراب پر پابندی ہوگی، لیکن اس پابندی کا اسلام اور مسلمان اور مذہب سے تعلق نہیں ہوگا۔ اگر پارلیمان یہ بات سمجھتا ہے، یہ قرارداد منظور کرتا ہے کہ جی شراب پینے پر پابندی ہونی چاہیے، تو ہرگز اس کے پیچھے دلیل یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے شراب کو حرام کیا ہے، اللہ کے رسول نے شراب کو حرام کیا ہے، بلکہ اس کے پیچھے بنیاد یہ ہے کہ پارلیمان میں موجود 100-200 افراد نے یہ نظریہ اور یہ نقطہ پیش کیا ہے کہ جی شراب حلال ہونی چاہیے یا شراب حرام ہونی چاہیے، اس کے مطابق عمل ہوگا۔ اگر آج پارلیمان یہ فیصلہ کر دے کہ جی شادی کی کوئی ضرورت نہیں، نکاح کی کوئی ضرورت نہیں، تو بعینی ہی اسی قانون کے مطابق عمل ہوگا کہ نکاح کے بغیر بھی ایک مرد اور عورت اکٹھا رہ سکتے ہیں۔ اور یہی اگر پارلیمان یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ نکاح کے بغیر مرد اور عورت کا ملنا درست نہیں ہے، تو پھر پورے ملک میں یہی قانون نافذ ہوگا کہ نکاح کے بغیر مرد اور عورت نہیں مل سکتے۔ اس کی وجہ اسلام نہیں، دین نہیں، بلکہ پارلیمان ہوگی۔ تو سیکولرزم کا بنیادی مقصد موجودہ زمانے کے اندر وہ یہ ہے کہ انسان اپنی انفرادی زندگی میں جو چاہے کرتا ہے کرے، عبادت کرتا ہے کرے، مسجد میں نماز پڑھنی ہے پڑھے، قرآن پڑھنا ہے پڑھے، اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنی ہے پڑھے، لیکن گھر سے نکل کر دین، نماز، روزے کی کوئی بات کی اسے اجازت نہ دی جائے۔ اس کی تجارت، اس کے بازار، اس کے بینک، اس کی عدالتیں اسلام کے نام سے خالی ہوں، اسلام کی تعلیمات سے خالی ہوں۔ اور اس نظریے کو لے کر اس بات کی بڑے زور و شور سے کوشش کی جاتی ہے کہ یہ نظریہ اور یہ پیغام اس ملک پاکستان کے اندر بھی لایا جائے۔ اور بڑی بدقسمتی کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ اس بات پر شور شرابہ کرنے کے لیے کچھ ملک پاکستان میں ہونے والے واقعات کو بنیاد بنایا جاتا ہے، اور اگرچہ ان واقعات کو جنہیں بنیاد بنا کر بحث کی جا رہی ہے،
عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعات بھی جھوٹے تھے، غلط بیانی پر مشتمل تھے، لیکن جو اسلام سے بیزار طبقہ ہمارا، ایلیٹ طبقہ جو اسلام سے بیزار ہمارے میڈیا پر اور ان جگہوں پر براجمان ہے، ہمارا وہ مالدار طبقہ جس کے ذہن میں اسلام کی نفرت بھری ہوئی ہے، یا وہ اسلام کا ایک خود ساختہ تصور لے کر بیٹھا ہوا ہے، وہ طبقہ ان مواقع سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور ان موقعوں کے اندر ہمارے وہ مسلمان جو سادہ لوگ ہوتے ہیں یا جن کے اندر علم کی کمی ہوتی ہے، وہ اس موقع پر استعمال ہو جاتے ہیں۔ ابھی گزشتہ چند دن قبل پنجاب میں ایک واقعہ ہوا، اچھرا نامی علاقے کے اندر ایک عورت نے ایک لباس پہنا ہوا تھا جس کے اوپر عربک کیلی گرافی ہوئی تھی۔ ہجوم نے عربک کیلی گرافی کو دیکھ کر یہ خیال کیا کہ جی یہ کیلی گرافی کا مطلب اور مقصد قرآن کی آیات ہیں اور یہ اس سے قرآن مجید کی توہین ہوتی ہے، اور ہجوم نے اس کی طرف حملہ کرنے کی کوشش کی۔ بلا شک و شبہ یہ ایک سنگین مسئلہ ہے، اس میں بالکل دو رائے نہیں ہے کہ یہ ایک سنگین مسئلہ ہے اور اس قسم کے واقعات نہیں ہونے چاہیے، لیکن آپ اگر اس واقعے کے پہلوؤں کو اٹھا کر غور کریں تو جس ہجوم نے حملہ کیا وہ ہجوم اتنا ان پڑھ، اتنا جاہل تھا کہ اس کو لفظ حلوہ اور قرآن کی آیت کا فرق تک معلوم نہیں تھا، اور اس ہجوم نے حملہ کر دیا عورت کے اوپر۔ اور پھر واقعہ ختم ہونے کے بعد، معاملہ ٹل جانے کے بعد، میڈیا نے ساری توپوں کا رخ اٹھا کر علماء کی طرف کر دیا جو لفظ حلوہ اور قرآن کے فرق، قرآن مجید کے الفاظ کے فرق کو سمجھتے تھے۔ اگر ہجوم کے اندر کوئی عالم ہوتا، کوئی قرآن کو پڑھنے والا، جاننے والا ہوتا، تو وہ سب سے پہلے منع کرتا کہ بھائی یہ آیت نہیں ہے، یہ حلوہ لکھا ہوا ہے، چھوڑ دو اس کو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس بات پہ زور دیا جاتا کہ اس قوم کے بچے کو قرآن پڑھاؤ تاکہ یہ حلوہ اور قرآن میں فرق کو سمجھ جائے۔ اس غلطی تو اس بنیاد پہ ہوئی تھی کہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ حلوہ قرآن میں آیا یا نہیں آیا۔ بنیادی جو حملے کی وجہ تھی وہ یہ تھی۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ پوری قوم کے بچے کو قرآن کا ایک ایک لفظ پڑھایا جائے، دکھایا جائے، یاد کروایا جائے کہ بیٹا یہ قرآن ہے اور یہ قرآن نہیں ہے۔ جہاں قرآن دکھے تو وہاں تو تم کچھ سوچو کہ قرآن کی توہین ہو رہی ہے، پھر سوچو، لیکن جہاں قرآن نہیں دکھ رہا ہے، وہاں کوئی عربی لکھی ہوئی ہے، تو تمہیں حملہ کرنے یا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بجائے اس کے میڈیا نے اپنی توپوں کا رخ مدارس، مساجد کی طرف کیا، اور پھر آپ پورا میڈیا اٹھا کر دیکھیں تو توپوں کا رخ مساجد اور مدارس کے کردار سے متعلق ہوگا۔ وہ یونیورسٹی میں جو یہ اسلامیات اور اسلامی تعلیم دیتے ہیں، جو لاکھوں نہیں کروڑوں بچے ان کے پاس پڑھ رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ مدارس کی تعداد تو سب کے علم میں ہے، ان میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد بھی علم میں ہے، اور وہ کتنی محدود تعداد ہے، اور اس کے مقابل کراچی کے اندر میٹرک بورڈ میں داخلہ لینے والے بچوں کی تعداد بھی اٹھا کر آپ دیکھ لیں، اور وفاق المدارس کی ویب سائٹ کے اوپر اس سال کی تعداد بھی اٹھا کر دیکھ لیں۔ ایک کراچی کے میٹرک بورڈ کے اندر پرچہ دینے والے بچوں کی تعداد کئی ہزار میں ہوتی ہے، ایک دفعہ میں نے دیکھا تو لاکھ کے قریب تھی تعداد۔ ابھی اس سال کی مجھے علم نہیں، لیکن وفاق المدارس کے پورے پاکستان کی تعداد 2 لاکھ کے قریب ہے۔ تو اگر قصوروار مدارس اور مساجد ہیں تو یہ جو بقیہ معاشرے میں جو آپ اسکول اور کالجز سے بچوں کو یونیورسٹیز سے پڑھا کر نکال رہے ہیں، آپ جو ایم اے اسلامیات اور جو آپ دیگر تعلیمات دے رہے ہیں، اس کا کیا نتیجہ ہے؟ کیا اس ہجوم کے اندر رہنے والے لوگ سارے مساجد اور مدارس سے واقف تھے؟ مساجد اور مدارس کے طلبہ تھے، ان کے سروں پہ ٹوپیاں دکھ رہی تھیں؟ صرف ایک بنیادی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور اس قسم کے واقعات کو بنیاد بنا کر حملہ کر دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک واقعہ ہوا 2021 کے اندر، ایک خاتون تھیں ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیو بنایا کرتی تھیں، جن کے پاس اقرار الحسن صاحب بھی گئے ہوئے تھے، اور ان کی بڑی غمزدہ ویڈیو بھی ریکارڈ کی تھی اقرار الحسن صاحب نے کہ وہ ٹک ٹاک بنانے والی خاتون کے اوپر حملہ ہو گیا۔ لاہور کے اندر بھی یہ واقعہ ہوا، اور اس کے بعد بھی کئی دنوں تک یہ بحث چلتی رہی کہ قصوروار مساجد اور مدارس ہیں۔ کچھ دن کے بعد یہ پتہ چلا کہ جی مدارس اور مساجد کا تعلق نہیں تھا، بلکہ اس ٹک ٹاکر خاتون نے
پبلسٹی اسٹنٹ کرنے کے لیے یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا کہ اس کے فالوورز میں اضافہ ہو جائے۔ آپ نے کئی دن مدارس مساجد کو پیٹ بھر کر گالیاں دیں، اور بعد میں پتہ چلا کہ جی وہ تو اس نے پبلسٹی اسٹنٹ کیا تھا کہ فالوورز میں اضافہ ہو جائے، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، ایک فیک واقعہ تھا۔ ابھی بھی یہی کہانی چلتی رہی، جبکہ اس میں یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا کہ اس واقعے کے اوپر سب سے زیادہ مذمت مولوی حضرات نے کی ہے، سب سے زیادہ اس کے خلاف مضبوط آواز مولویوں نے اٹھائی۔ ہاں، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ ہماری قوم کا عجیب مزاج ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی یہی قوم ہے، سب سے زیادہ۔ آپ اٹھا کر چیک کر لیں تو پاکستانی قوم حد سے زیادہ پیسہ خرچ کرنے والی قوم ہے، صدقہ خیرات دینے والی یہ قوم اچھی خاصی دیتی ہے۔ دوسری طرف آپ اس قوم کی حالت اٹھا کے دیکھیں تو سب سے زیادہ کرپشن میں بھی یہ ہیں، کرپشن انڈیکس کے اندر 140 نمبر پر ہیں، اس سے نیچے نمبر نہیں ہے، ورنہ ہم اس سے بھی نیچے جا چکے ہوتے۔ آپ ایک طرف اس قوم کی حالت اٹھا کے دیکھیں کہ عمرے کے لیے، حج کے لیے اس قوم نے لائنیں لگائی ہوئی ہیں کہ حج اور عمرہ، حج اور عمرہ، حج اور عمرہ۔ دوسری طرف اس قوم کی آپ حالت اٹھا کر دیکھیں تو رمضان المبارک کے اندر سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا تاجر ہمارے ملک پاکستان کا ہوتا ہے، سب سے زیادہ منافع کمانے کے لیے دھوکہ دینے والا تاجر ہمارے ملک پاکستان کا ہوتا ہے۔ ایک طرف اس قوم کی حالت یہ ہے کہ ایک خاتون نے کوئی لباس پہنا ہوا ہے جس لباس کے اوپر کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اور یہ جنونی طبقہ اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری طرف اس قوم کی حالت یہ ہے کہ یہاں سرے عام روڈوں کے اوپر اونچی آواز میں گانے بج رہے ہوتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی منع کرنے والا نہیں ہے۔ آپ کبھی بھی نکل جائیں، آپ کبھی کسی وقت نکل جائیں، یعنی ایسے بھی اتفاق ہوتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آپ نکلیں گے تو بعض گھروں سے میوزک کی آواز آ رہی ہوگی، آپ کو سننا پڑے گا۔ ایسی مذہبی قوم ہے کہ اسلام اس کے اندر رچ کر بھرا ہوا ہے، لیکن اگر آپ اس کے اعمال کے اندر، عبادات کے اندر، مساجد کے اندر اسلام کو ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو اسلام دکھائی نہیں دے گا۔ یہ دو مختلف متضاد رویوں پر مشتمل قوم ہے۔ ایک طرف رویہ یہ ہے کہ اسلام کی خاطر مر مٹیں گے، چاہے افغانستان میں جہاد ہو رہا ہو، رشیا کے خلاف ہو رہا ہو، امریکہ کے خلاف ہو رہا ہو، سوویت یونین کے خلاف ہو رہا ہو، پاکستانی قوم اپنا سینہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ فلسطین میں جنگ ہو رہی ہو، پاکستانی قوم سب سے آگے ہے، لیکن دوسری طرف اپنے ہی بھائیوں کا خون پینے کے لیے بھی تیار بیٹھی ہوئی ہے۔ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو چند روپے کی خاطر گولی مار کر ختم کرنے کے لیے۔ تو اس کا مسئلہ اسلام نہیں ہے، اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ آپ یہاں پر سیکولر نظام بھی لے آئیں تو بھی آپ کے لیے یہ حل نہیں ہوگا۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس قوم کی نفسیات کو پڑھنے کی کوشش کریں کہ بنیادی طور پر قوم میں کہاں ایسی خرابی اور کمزوری آ گئی ہے جس کی وجہ سے اس قوم کی دو متضاد رویوں پر مشتمل قوم ہے۔ ایک وقت کے اندر دکھائی یہ دیتا ہے کہ یہ قوم دین کے لیے جان دے دے گی، اور دوسرے وقت میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ قوم فجر کی نماز کے لیے بستر سے اٹھ کر مسجد تک کا سفر طے نہیں کر پائے گی۔ ایک وقت میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ قوم اسلام کو بزور بازو نافذ کر کے دے دے گی، اور دوسرے وقت میں دکھائی یہ دیتا ہے کہ اس کے نوجوان ہاتھوں میں موبائل لیے، کانوں میں ہینڈ فری لگائے اور منہ سے گالیاں بکتے ہوئے موبائل میں گندی فلمیں دیکھتے ہوئے ملتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ آپ کو اگر لگ رہا ہو کہ اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے تو آپ معاشرے کے اندر تلاش کر لیں۔ تو بنیادی طور پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں نہ مدارس کا کردار ہے، نہ مساجد کا کردار ہے، بلکہ در حقیقت مدارس اور مساجد سے دوری کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ مدارس اور مساجد کی تعلیم سے دوری کی وجہ سے یہ سارے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ ایک آدمی کو جب یہ معلوم نہیں ہے کہ ایک انسان کے جان کی قیمت کیا ہے تو وہ اپنے جذبات کی رو میں بہہ کر کبھی وہ اس طرف چلا جاتا ہے، کبھی وہ اس طرف چلا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر شعور کی کمی اور جہالت کی زیادتی کی وجہ سے یہ قوم کبھی اس رویے پر ہے، کبھی اس رویے پر ہے۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ جنگ شروع کرے گی تو پاکستان سے لے کر اختتام
امریکہ کے بھی آخری کنارے پر جا کر ہوگا، یورپ کے آخری ملک کے بندے کو یا تو کلمہ پڑھوائیں گے یا قتل کر آئیں گے۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ ان کی اپنے شادی کی تقریبات کو دیکھ لیں تو لگتا ہے کہ ایک ہندو گھرانے میں ہونے والی تقریبات اور ان کی تقریبات میں کوئی بہت بڑا فرق باقی نہیں رہ گیا۔ تو بنیادی بات جہالت ہے، اور اس جہالت کو پروموٹ کرنے والے اس کے ذمہ دار ہیں، اسلام اور مدارس اور مساجد اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور اس کے ضمن میں جو لوگ اسلام پر حملہ آور ہیں اور اس ملک کی بنیاد پر حملہ آور ہیں کہ ایک سیکولر ملک تشکیل دے دیا جائے، تو ان سے سوال ہمارا یہی ہے کہ سیکولر ملک کس بنیاد پہ تشکیل دیا جائے گا؟ آیا اس کی بنیاد یہی ہوگی کہ انسان اپنی انفرادی عبادات کے اندر تو مشغول رہے گا، اجتماعی معاملات کے اندر وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات سے سب سے بڑی بغاوت یہی ہے۔ قرآن مجید واضح طور پر یہ پیغام دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں اسلام لاؤ گے تو پورا کا پورا لے کر آؤ۔ قرآن مجید واضح طور پر یہ کہہ رہا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم آدھی کتاب کو جو تمہارے من پسند ہے اس پر تو عمل کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہو، وہ کتاب کا وہ حصہ جو تمہیں پسند نہیں آتا تم اس کو اٹھا کر پس پش پھینکنے کے لیے تیار ہو۔ اس سے تمہیں کوئی کامیابی نہیں ملے گی۔ کامیابی اس وقت ملے گی جب تمہارے اجتماعی معاملات ہوں یا انفرادی معاملات، جب تمہارے کسی بھی قسم کے معاملے کے اندر مکمل کا مکمل اسلام دخل انداز ہوگا، اسلامی تعلیمات رائج ہوں گی، تب تو تمہیں کامیابی ملے گی، اس کے علاوہ کامیابی کا تصور نہیں ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ابھی 8 مارچ بھی قریب ہے، ہمارے یہاں اگلا جمعہ 8 مارچ کو پڑ رہا ہوگا، اور پھر آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ ایک ایسا طبقہ ہوگا جو عورت کے حقوق کے لیے، یہ ساری تحریکیں ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں، چاہے وہ سیکولرزم ہو، لبرلزم ہو، فیمنزم ہو، ٹرانسجنڈرزم ہو، یہ سارے یورپ سے اٹھنے والے نظریات ہیں جو ہم مغلوب قوم کے اوپر سوار ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم مغلوب ہیں، ہماری وہ حیثیت نہیں ہے۔ تو جو قوم غالب ہے اس کے نظریات اور اس کے اثرات ہمارے اوپر آتے جا رہے ہیں، اس کے نام بدل دیے جاتے ہیں، نتائج تقریباً ایک اور ان کے قریب نتائج ہوتے ہیں، جس میں سے ایک نعرہ آپ دیکھیں گے 8 مارچ کو بڑے زور و شور سے لگایا جائے گا فیمنزم کا۔ بس مقصد کیا ہے؟ عورت کے حقوق۔ بہت اچھی بات ہے، عورت کو حقوق ملنے چاہیے، ہم بھی اس کے قائل ہیں، اسلام بھی عورت کے حقوق کا قائل ہے۔ اسلام بارہا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے کہ عورت کا خیال رکھو۔ آپ کی احادیث کے اندر ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ تاکید ملتی ہے، آپ کے اسوہ حسنہ کے اندر ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ملتا ہے کہ آپ ازواج مطہرات کا خیال کیا کرتے تھے۔ بالکل اچھی بات ہے، عورت کے حقوق ہونے چاہیے، لیکن صرف ان سے اتنا سوال پوچھ لیا جائے کہ جو فلسطین میں عورت مر رہی تھی اس کے حقوق ہیں یا نہیں ہیں، بس۔ جو افغانستان میں عورت کو امریکہ مارتا رہا اس کے حقوق ہیں یا نہیں ہیں، وہ جو بچے، وہ جو حاملہ عورتیں، پریگننٹ عورتیں فلسطین میں شہید ہو رہی ہیں، ان کے حقوق ختم ہو گئے یا وہ عورت نہیں ہیں یا ان کے لیے کوئی الگ اصول بنایا گیا ہے؟ بنیادی طور پر ان تحریکوں کا مقصد کبھی بھی اسلام یا کبھی بھی حقوق نہیں ہے۔ ان عورتوں سے یہ پوچھ لیا جائے کہ تمہیں حقوق کون سے چاہیے، آزادی کس سے چاہیے؟ آزادی تمہیں اسلام کے نظام سے چاہیے، یورپ کا نظام پسند ہے تو پھر یورپ کا نظام پورا کا پورا قبول کرو، جس طرح وہاں مرد کو آزادی ہے کہ وہ کمائے گا، عورت پر پائی ٹکا خرچ نہیں کرے گا۔ مرد گھر نہیں چلاتے، عورت جاب کر کے اپنے گھر چلاتی ہے۔ یہاں پر الحمدللہ ثم الحمدللہ مرد محنت کرتے ہیں اور عورت گھر میں الحمدللہ سکون سے ہے، وہ کما کر لا کر فخر محسوس کرتے ہیں کہ میری ماں، میری بہن، میری بیوی، میری بیٹی گھر میں بیٹھ کر کھاتی ہے، باہر دھکے نہیں کھاتی، یہ ان کو فخر ہے۔ آپ یورپ میں نکل کے دیکھیں کہ عورت خود کماتی ہے، خود کھاتی ہے، اور مرد آزاد ہوا ہے، عورت آزاد نہیں ہوئی۔ آزادی تو مرد کو مل گئی ہے کہ شادی کا کوئی تصور نہیں ہے، ساتھ رہتے ہیں، وی آر لیونگ ٹوگیدر،
وی آر ناٹ میرڈ، شادی نہیں ہے، کوئی بندھن نہیں ہے، کوئی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے. ہاں ساتھ رہ رہے ہیں، بقیہ جو مزے لینے، جو کچھ کرنا کرانا ہے سب کر رہے ہیں. وہ بیچاری صبح اٹھ کے جا کے اپنے جاب پہ کما کے آتی ہے. اس مرد کے 5 عورتوں سے تعلقات ہیں، اس لیے کہ آزادی ہے، اس کو بھی تعلقات کی آزادی ہے. تو یہ کس چیز سے آزادی کے طلبگار ہیں؟ اگر اسلام کے نظام سے آزادی کے طلبگار ہیں تو پھر یہ سمجھیں کہ پھر مرد بھی اسلام کے نظام سے آزادی کا طلبگار ہوگا، اور وہ جو آپ کے چونچلے گھر میں بیٹھ کے اٹھا رہا ہوتا ہے وہ نہیں اٹھائے گا. اس کے لیے وہ جو خرچہ آپ کے اوپر کر رہا ہوتا ہے اور اس پہ خوشی محسوس کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو پروٹیکٹ کر کے فخر محسوس کرتا ہے کہ میں نے اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. پھر اس کو اس کے اوپر کوئی فخر نہیں ہوگا. بولے گا جاؤ اپنی روٹی خود کماؤ. جب میں اپنا موزہ خود ڈھونڈوں گا تو پھر روٹی اپنی بھی خود کماؤ گی. اور اگر مقصود یہ ہے، اسلام سے آزادی مقصود نہیں ہے، یورپ کے نظام سے متاثر